دوسری چیز اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہے اکاؤنٹس کا، اس کا حساب کتاب، جو سامان آ رہا ہے یا جو پیسے آ رہے ہیں اس کا صحیح طریقے سے اس کا اندراج کرنا، اس کا حساب کتاب رکھنا، اور جہاں تقسیم ہو رہا ہے اس کی نگرانی کرنا، مستحقین تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بری الذمہ ہونے کے لیے بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنے حساب کتاب کو صحیح رکھیں، اور لوگوں کے ہاں بھی جو لوگ اعتماد کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ اعتماد نہیں ہوتا، تو یہ اعتماد کو نقصان نہ پہنچے۔ جب باقاعدہ اکاؤنٹس نہیں ہوتے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، تو اس میں اگر کوئی چیز ضائع ہو رہی ہے، گم ہو رہی ہے، یا اس میں خدا نخواستہ خیانت ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ تو اکاؤنٹس کو ٹھیک رکھنا یہ بہت ضروری ہے، خصوصاً اس زمانے میں اور بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، جبکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز اس کی ویڈیو بنتی ہے، اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور ہر آدمی وہ جب چاہے اس کو ڈال سکتا ہے، فساد بھی پھیلا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، غلط الزام بھی لگا سکتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ تکلیف ہو سکتی ہے کہ یہ کیوں کام کر رہے ہیں، تو کوئی جھوٹا الزام لگا کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال دے۔ جس طریقے سے ویڈیوز میں جعل سازی ہوتی ہے، فوٹو شاپ ہوتا ہے، اس میں وہ سب چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو یہ ضروری ہے کہ اپنے مالیات کو اور اپنے اکاؤنٹس کو ٹھیک رکھا جائے، تاکہ مال ضائع بھی نہ ہو، کسی کو خیانت کرنے کا موقع بھی نہ ملے، اور کسی کو تہمت لگانے کا موقع بھی نہ ملے۔ اور وہ قوتیں جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتی ہیں، ان کی سازشوں کو بھی روکا جا سکے، اور حکومتوں کو اور بیرونی دنیا کو جو مداخلت کا موقع ملتا ہے پابندی لگانے کا، تو اپنے اس کو اتنا شفاف رکھیں کہ آپ جواب دے سکیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اکاؤنٹس اور مالیات کا نظام بھی ٹھیک ہو۔ تیسرے نمبر پہ قانونی چیزوں کا خیال رکھنا، کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کریں، قانون سے ہٹ کر تو آپ کی ذمہ نہیں ہے۔ اور جب قانونی چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی محکمہ آپ کو پریشان نہیں کر سکتا۔ اس میں کوئی بھی ایسا آدمی آ جاتا ہے اور فوری طور پہ پوچھتا ہے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں آپ کی منظوری ہے، اس کی رجسٹریشن ہے، یہ ادارہ منظور ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ کہ ادارے منظور شدہ اداروں کے ذریعے کام کریں، خود اپنے ادارے کو منظور کروائیں۔ کبھی بھی مدرسہ یا مسجد یا کوئی بھی ایسا کام غیر قانونی جگہ پہ نہیں بنانا چاہیے، اس کی منظوریاں ہونی چاہیے، کاغذات مکمل ہونے چاہیے۔ جب قبضوں کی جگہ پہ مسجدیں بنتی ہیں، مدرسے بنتے ہیں، پھر اس کے اکاؤنٹس اور مالیات کو بھی نہیں رکھا جاتا، تو پھر نوٹس تو آئیں گے، پھر مختلف محکموں کی طرف سے پھر پریشانیاں تو آئیں گی۔ تو اس کی بجائے کہ آپ اپنے اکاؤنٹس کو ٹھیک کریں، اپنے قانونی چیزوں کو ٹھیک کریں، آپ ایک اور راستے پہ چل پڑتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف ہو رہی ہے، غلط۔ ہمیشہ اپنے گریبان میں پہلے جھانکنا چاہیے، اور ایسی ایمرجنسی میں اچانک کوئی ادارہ منظور کروانا مشکل ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی ایسے ادارے سے جو منظور شدہ ہو اس کے ساتھ الحاق کر لینا چاہیے، ان سے بات چیت کر لینی چاہیے، ان سے ایک معاہدے پہ دستخط لے لینا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم مدد کریں گے، یا آپ کے ساتھ مل کر کریں گے، یا پارٹنرشپ کریں گے، یا جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور لکھا ہوا چیز ہونی چاہیے، لکھی ہوئی، تو پھر دونوں پارٹیاں پابند بھی ہوتی ہیں، اور آپ اس کو دکھا بھی سکتے ہیں۔ کوئی بھی اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے پوچھنے کے لیے کہ آپ کیسے کام کر رہے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں، ہم لوگوں سے سامان جمع کر رہے ہیں اور اس ادارے کے ذریعے سے ہم پہنچا رہے ہیں۔ اور جب آپ اس ادارے کو دیں، اس سے رسید لے لیں، کوئی سامان دے رہے ہیں، کوئی پیسہ دے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اسے لکھوا لیں کہ ہم نے اتنے گاڑیاں اور گاڑی میں اتنے سامان تھا، یہ ہم نے آپ کے حوالے کیا، اس کے دستخط دیں ہمیں پوری۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے کام۔ تو آپ کی مینجمنٹ، آپ کے اکاؤنٹس اور آپ کی قانونی چیزیں یہ ٹھیک ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بری ہوں گے۔ یہ عند اللہ بھی ضروری ہے، انتظام انصرام کا ٹھیک ہونا یہ شرعاً واجب ہے، فرض ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، لوگوں کی حق تلفی کرنا، ایسا ماحول دینا جس سے لوگوں کے اموال ضائع ہو جائیں، اس میں لوگ خیانت کرنے لگیں، سامان گم ہونے لگے، پتہ ہی نہ ہو، یہ تو حرام ہے، جائز نہیں ہے۔
آ